الكريم أما بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم عن عمر بن الخطاب قال كان النبي صلى الله عليه وسلم إذا أنزل عليه الوحي سمع عند وجهه دوي كدوي النحل فأنزل عليه يوما ومكثنا ساعة فسري عنه فاستقبل القبلة ورفع يديه وقال اللهم زدنا ولا تنقصنا وأكرمنا ولا تهنا وأعطنا ولا تحرمنا وآثرنا ولا تؤثرنا علينا وأرضنا وارض عنا ثم أنزل علي 10 آيات من أقامهن دخل الجنة ثم قد أفلح المؤمنون حتى ختم 10 آيات رواه الترمذی۔ حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے، وہ فرماتے ہیں کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم پر جب وحی اترتی تو آپ کے چہرے انور کے پاس شہد کی مکھیوں کی سی بھن بھناہٹ سنی جاتی تھی، اور ایک دن آپ پر وحی اتری تو ہم کچھ ٹھہرے، پھر وہ حالت جاتی رہی۔ پھر حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات گرامی نے قبلے کی طرف منہ کیا، دونوں ہاتھ اٹھائے اور عرض کیا الہی سب کو بڑھا دے، مت گھٹا، ہمیں عزت دے، ہمیں ذلیل نہ کر، ہمیں عطائیں دے، محروم نہ کر، ہم کو ترجیح دے، ہم پر اوروں کو ترجیح نہ دے، ہم کو راضی کر، ہم سے راضی ہو جا۔ پھر فرمایا ہم پر 10 آیتیں اتری ہیں، جو انہیں قائم کرے، عمل کرے تو جنت میں جائے گا۔ پھر تلاوت کی قد افلح المؤمنون 10 آیات تک۔ اس کو امام احمد نے، امام ترمذی نے نقل کیا۔ سب سے پہلی بات، حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات گرامی پر جب وحی نازل ہوتی تھی آپ پر ایک کیفیت طاری ہو جاتی تھی، خاص کیفیت طاری ہوتی تھی۔ صحابہ کرام علیہم رضوان جبریل امین کی آواز کو اس طرح سنتے تھے جس طرح مکھیوں کی بھنبھناہٹ۔ کبھی آپ چھتے کے پاس آواز سنیں نا تو آپ کو ایک خاص شہد کی مکھیوں کی بھنبھناہٹ، ایک خاص بھنبھناہٹ ہوتی ہے۔ تو وہ آواز تو جبریل امین کی ہوتی تھی، لیکن صحابہ سمجھ نہیں سکتے تھے کہ کیا بات ہو رہی ہے، کیا وہی اتر رہی ہے۔ تو پھر وہ صرف حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اس کو سماعت فرما سکتے تھے۔ اللہ کے نبی تھے، ظاہر بات ہے، تو اللہ کا پیغام اللہ کے نبی کے علاوہ کون سمجھ سکتا ہے؟ کوئی نہیں سمجھ سکتا۔ حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی اپنی آواز ایسے ہو جاتی تھی جیسے خراٹے کی آواز ہوتی ہے، آپ کی بھی آواز ایسی ہو جاتی ہے، جو نزول وحی کے وقت بے اختیاری کے عالم میں آپ سے صادر ہوتی تھی۔ حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو اس کیفیت میں سخت سردی لگتی، آپ کو پسینہ آتا اور جسم مبارک آپ کا بڑا وزنی ہو جاتا۔ بعض مرتبہ ایسا ہوتا تھا کہ جیسے ہم دوست بیٹھے ہوتے ہیں نا جی، تو ایک دوست دوسرے دوست کی ٹانگ کے اوپر ٹانگ رکھ لیتا ہے جی بیٹھے ہوئے۔ تو جب حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی ران شریف کسی کے اوپر ہوتی تو جب وہ وحی کی کیفیت آ رہی ہوتی وہ اتنی سخت وزنی ہو جاتی کہ گویا اس کی ٹانگ ٹوٹ جائے گی، اتنا زیادہ سخت وزنی آپ کا جسم مبارک ہو جاتا۔ اور جبریل امین کی آواز اور کسی بندے نے نہیں سنی ہے یا سمجھی ہے تو حضور سرور دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات گرامی۔ باقی محسوس کیا کہ وہی اتر رہی ہے، کیفیت جو ہے وہ طاری ہونے کی وجہ سے، علامات کی وجہ سے پتہ چل جاتا تھا کہ وہی نازل ہو رہی ہے۔ ایک بات یہ ہوگی۔ پھر اب حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات گرامی نے یہ دعا مانگی اللہم زدنا ولا تنقصنا، الہی ہم کو بڑھا دے اور کسی کو گھٹا مت۔ آج ہم یہ کہتے ہیں کہ یا اللہ اس سے چھن جائے اور مجھے مل جائے، یا اللہ ہمیں بھی عطا فرما دے، جتنا تو نے دوسروں کو عطا فرما اس سے زیادہ بڑھا کے عطا فرما دے۔ تو دعا تو اس طرح بھی کی جا سکتی ہے نا، اس سے چھن جائے۔ کیفیت یہی ہو چکی ہے کہ آج ہم دوسروں کی نعمتوں سے دیکھ کر کے اللہ سے اپنے لیے نعمت نہیں مانگتے، اس سے زائل ہونے کی دعا کرتے ہیں۔ حضور نے پہلی دعا تو یہ سنائی، پھر فرمایا اکرمنا ولا تہنا، اے اللہ ہمیں عزت دے، ذلیل مت کر۔ عزت بھی اللہ کے ہاتھ میں ہے اور ذلت بھی۔
دنیا ساری حضرت مل کر مجھے ذلیل کرنا چاہے، میں اس وقت تک ذلیل نہیں ہو سکتا جب تک میرے رب کی رضا نہیں۔ وہ دنیا مجھے ذلیل کرنے آئے گی، لیکن وہی چیز اللہ تعالیٰ میرے لیے عزت کا سبب بنا دے گا۔ ذلت اور عزت کے پیمانے میرے اللہ کے ہاتھ میں ہے، وہ ساری قوتیں قدرتیں اس کے ہاتھ میں ہے۔ وہ جس کو چاہتا ہے عزت عطا فرماتا ہے، جس کو چاہتا ہے ذلیل کر دیتا ہے، جس کو چاہتا ہے تخت پر بٹھا دیتا ہے، جس کو چاہتا ہے تختے پہ لٹکا دیتا ہے۔ کسی کے چاہنے سے کچھ نہیں ہونے والا، اللہ جو چاہے گا ہوگا وہی۔ پھر آقا جی علیہ السلام نے فرمایا وَآتِنَا وَلَا تَحْرِمْنَا، اے اللہ ہمیں عطا فرما، ہمیں محروم نہ کر۔ آپ کسی کے محرومی کے لیے دعا کریں گے تو اللہ آپ کو محروم نہیں کرے گا۔ فیصلہ تو اللہ کا ہے، کس کو دینا ہے کس کو نہیں دینا۔ ہاں جی، پھر وَلَا تُؤْثِرْ عَلَيْنَا وَآثِرْنَا وَلَا تُؤْثِرْ عَلَيْنَا، اے اللہ ہم کو ترجیح دے اور ہم کو اوروں پر ترجیح نہ دے۔ اللہ کرم نوازی فرما دے، ہمیں اپنے کرم، اپنے فضل، اپنی رحمت، اپنی عنایت کے اندر شامل فرما لے۔ اچھا جی، یہ اس طرح حضور عطا فرماتے گئے، اور جو سب سے اہم ترین پیغام وہ اس حدیث کے آخر میں آقا جی نے دیا۔ یہ سورۃ المؤمنون کی 10 آیات ہیں پہلی۔ آپ نے آج جا کے قرآن پاک کے 18ویں پارے کی پہلی 10 آیات کو پڑھنا ہے۔ 10 آیات پڑھنے کے بعد آقا جی علیہ السلام نے فرمایا جو انہیں قائم کرے، ان پر عمل کرے تو اللہ تعالیٰ اس کو جنت عطا فرما دے گا۔ 10 آیتیں ہیں قرآن کی، سورہ قد افلح المؤمنون۔ ہاں جی، اور یہ آیتیں جو اللہ نے حکم دیا ہے، جسے منع کیا ہے، ان 10 احکام پر عمل کر لیں گے تو اللہ تعالیٰ کے حبیب کہتے ہیں میں ضمانت دیتا ہوں اللہ تمہیں جنت عطا فرمائے گا۔ یہ کسی پیر کی یا کسی جو ہے نا جی للو پھلو کی جو ہے نہیں، وہ ہے، یہ ضمانت ہے جناب رسالت معاب، فخر کائنات، صدر کائنات، محبوب خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، یہ ان کی ضمانت ہے۔ تو اللہ سے دعا ہے اللہ تعالیٰ آپ کو مجھے حضور سرور دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے احکام پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہم صلی